سفر میں لوگ ولاگ میں افریقہ کے جنگلوں میں مجھے دیکھ رہے ہیں تو بہت کنفیوز ہیں کہ یہ بندہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے, یہ کراچی میں ہے یا افریقہ میں ہے. تو بھائی وہ پچھلے مہینے کا ولاگ ہے, ہرن مارنے کا دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے نا, ہرن مار رہا ہوں میں, پھر وہاں وہ پچھلے مہینے کا ہے. ابھی میں ادھر ہی ہوں, پاکستان میں کراچی میں ہی ہوں, اور مجھے جلدی آنا پڑا ڈاکٹر ذاکر نائک کے استقبال کے لیے. جامعۃ الرشید میں ڈاکٹر ذاکر نائک سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے جامعۃ الرشید میں آنا تھا, تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے مجھے جلدی آنا پڑا, ورنہ میں 4 دن ایک ہفتہ شاید لیٹ ہو جاتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی آدھا گھنٹے ایئرپورٹ پہ بحث ہوئی ہے, لیکن گورنمنٹ نے ان کو آنے نہیں دیا سیکیورٹی کی کچھ تھریٹس کی وجہ سے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو جامعۃ الرشید سے اتنی محبت ہے کہ آدھا گھنٹہ انہوں نے بحث مباحثہ کیا کہ ہر قیمت پہ جانا ہے جامعہ. اس کے بعد بھی پرمیشن نہیں ملی تو پھر بار بار وہ جامعۃ الرشید کا تذکرہ کرتے رہے, پھر بھی ان کو پرمیشن نہیں ملی. تو جامعۃ الرشید والوں نے کہا, گورنر سے بات کی, ہم آپ کے لیے ہیلی کاپٹر کا انتظام کریں گے اگر سیکیورٹی کی تھریٹس ہیں, آپ کو جامعہ میں ہر قیمت پہ آپ آئیں گے. ان کا بھی شوق تھا ہر قیمت پہ جاؤں گا, پھر بھی پرمیشن نہیں ملی سیکیورٹی کی تھریٹس کی وجہ سے. اب یہ سندھ حکومت جانے اور انتظامیہ جانے, مینجمنٹ جانے. پھر جاتے جاتے ڈاکٹر صاحب نے بولا آ کے چھوڑوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا جامعۃ الرشید سے آج سے تعلق نہیں ہے, بہت پرانا اور بہت گہرا تعلق. تو لیکن افسوس کی بات ہے کہ نہیں آ سکے. پھر پنجاب چلے گئے, ابھی ماشاءاللہ ان کے وہاں کامیاب دورے ہو رہے ہیں. تو سندھ میں ان کو تھریٹس کچھ زیادہ تھیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک ایسا عالمی مبلغ جس کو پوری دنیا میں اتنی زیادہ عزت دی جاتی ہے, اور ہمارے ہاں سیکیورٹی کے لحاظ سے ان کو تھریٹس ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک افسوس کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب کو جامعہ آنے سے سیکیورٹی کا مسئلہ تھا, تو جب DGISPR آ رہا تھا تب کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ جامعہ کی طرف سے سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں تھا, ایک گورنمنٹ آف سندھ نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. جامعۃ الرشید نے تو یہاں تک کہہ دیا ہم ہیلی کاپٹر کا انتظام کریں گے آپ کے لیے, اور ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے میں لازمی آؤں گا, کیونکہ جامعۃ الرشید کا ڈاکٹر صاحب سے آج سے تعلق نہیں ہے, 10 سال پرانا تعلق ہے. تو یہ آپ پھر حکومت سے پوچھیں, ہم سے نہیں پوچھیں. ہمیں تو اشکال ہے کیوں نہیں آئے. اب گورنمنٹ پہ زیادہ دباؤ بھی نہیں ڈالا جا سکتا, کچھ چیزیں گورنمنٹ کی نالج میں ہوتی ہیں وہ عام لوگوں کی نالج میں نہیں ہوتی. تو اب گورنمنٹ زیادہ بہتر جانتی ہے کہ دباؤ تھا یا نہیں تھا, یا ان کو کوئی ویسے ہی مسئلہ تھا گورنمنٹ کو. اب اس کے بارے میں کوئی یقینی رائے نہیں دے سکتا. لیکن پنجاب گورنمنٹ نے تو اللہ کا شکر ہے ان کے دورے ہو رہے ہیں. ان کا تو سب سے پہلا دورہ تھا ہی جامعۃ الرشید. اور میں جو یہاں آیا نا ایئرپورٹ سے سیدھا جامعہ آنے کا مقصد یہ تھا ڈاکٹر صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے, ویلکم کرنے کے لیے. میں تو خوش تھا کہ یار ہم ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کریں گے, سارا پروگرام ہی بڑھ گیا. کیا سندھ گورنمنٹ کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ بھائی گورنمنٹ کے خلاف جب ایکشن لوگے تو گورنمنٹ جب تمہارے خلاف ایکشن لے گی تو نیوٹن نے کہا تھا ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے جو ایکشن کے برابر ہوتا ہے. لیکن جب گورنمنٹ کے خلاف جب آپ ایکشن لیتے ہو نا تو ری ایکشن نیوٹن کے لا کے مطابق نہیں ہوتا, پھر ایسا ایکشن ہوتا ہے, وہ بھینس والا قصہ ہوتا ہے کہ آپ کے پھونک مارنے سے پہلے پھونک کس نے مار دی تھی؟ بھینس نے, جمال گوٹے میں نا, وہ پھر پورے ہی. تو اس لیے کیا ضرورت ہے, کچھ چیزیں واقعی گورنمنٹ کے پیش نظر ہوتی ہیں, ہم اس میں گورنمنٹ کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن گورنمنٹ اس میں صحیح ہوتی ہے. بعض دفعہ ہوتا بھی ہے, ایسے تھریٹس ہوتی بھی ہیں. استاد جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقائد میں گڑبڑ ہے, کیا واقعی یہ بات ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کے 1 نمبر عقیدے ہیں, بالکل 100%. ہاں وہ کوئی بات کہتے ہیں تو ہر آدمی اپنے فرقے کے لحاظ سے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس کو. ابھی انہوں نے بیان کیا کہ ڈاکٹر اسرار احمد رفع الیدین کرتے تھے, میں بھی بیٹھا ہوا تھا تو اس سے کوئی فرق نہیں کوئی رفع الیدین کرتا ہے یا نہیں کرتا. وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ دونوں ٹھیک ہیں, حنفی بھی ٹھیک ہیں, شافی بھی ٹھیک ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے ان کے کلپ کو چلایا, دیکھو ڈاکٹر ذاکر صاحب رفع الیدین کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو ہماری قوم کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کا مطلب نہ سمجھے, وہ حدیث کا مطلب کیا سمجھے گی؟ آپ خود سوچو یار. تو ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, شافی بھی, وہ کہہ رہے ہیں میرے والد صاحب شافی تھے, تو کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے والد معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے کیا؟
تو وہ تو ان فروئی مسائل کو کم کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں, ان کے کلپ چلا چلا کے فروئی مسائل کو اور ہوا دے رہے ہیں. تو اللہ ان کا دورہ آسانی سے کامیاب کر دے, بس ہم تو یہ دعا کر رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی نظر میں یہ مسائل ہیں ہی نہیں, وہ بڑے مسائل کی طرف ان کی توجہ ہے. وہ چاہ رہے ہیں یہ چھوٹے مسائل ختم ہوں, بڑے مسائل ہیں غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لے کر آنا. ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے, جلدی جلدی فیصلے کرتا ہے. انسان میں میچیورٹی نہیں ہے, میچور نہیں ہے. جیسے ہی کوئی چیز اس کو نظر آتی ہے, دل چاہتا ہے فوراً یہ حاصل کر لوں. فیصلہ کرنے میں جلدی. کوئی مصیبت پہنچتی ہے, اذا مسہ الشر جزوعا, مصیبت پہنچتی ہے تو صبر نہیں کرتا, اور خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرنے کے بجائے اپنا اسٹائل بھول جاتا ہے, شو بازیوں پہ آ جاتا ہے. یہ ایک فالٹ ہے جو اس صورت میں اللہ نے انسان میں ذکر کیا ہے, انسان میں ذکر کیا ہے. ظاہر ہے فالٹ کے طور پہ جب اللہ نے ذکر کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو انسان کی یہ خصلت بالکل بھی پسند نہیں ہے, یہ برائی ہے, عیب ہے. اسی برائی کی وجہ سے انسان گناہوں میں پڑتا ہے, صبر نہیں کرتا, وہ فوراً مائل ہو جاتا ہے کس کی طرف, برائیوں کی طرف, کہ میں ابھی اسے حاصل کر لوں, اس کو یہ چیز مجھے ابھی مل جائے. بچے اسکول نہیں جاتے, عیاشی کر لو ابھی. ماں باپ بتاتے ہیں بھائی پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنو گے, وہ کہنے وہ پتہ نہیں کب جا کے بنیں گے, ابھی بنٹے کھیلنے دو ہمیں, ٹھیک ہے نا, ابھی ہمیں یہ کرنے دو, ابھی ہمیں یہ کرنے دو. جن لوگوں کی طبیعت میں اسراف ہے وہ اڑا دیتے ہیں پیسہ. وجہ کیا ہے, ان کو پتا ہے تھوڑا بچا لیا کل کام آئے گا, وہ کہتے ہیں چھوڑو یار کل کس نے دیکھی, ابھی ان کا دل چاہتا ہے بس میں اڑاؤں, پیسہ خرچ کروں. اڑا اڑا کے کل کیا کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. تو جو اسراف کرتے ہیں نا, اڑاتے ہیں دولت کو, پیسے کو, ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں جلدی سے بس چیزیں مل جائیں ہمیں. تبھی اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط, نہ اپنے ہاتھ اتنے تنگ کرو کہ لوگ کنجوس کہنا شروع کر دیں, اور نہ اتنے پھیلاؤ کہ بس یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, کہ کل خود سب کچھ پیسہ ختم کر کے دوسروں کے سامنے بھیک مانگنا شروع کر دو. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے دنیا میں, پیسہ آیا ایک دم اڑانا شروع کر دیا, ان کی بریکیں ہی فیل ہو گئیں. ان کو سمجھایا گیا بھائی نہیں کرو. اب جیسے شادی بیاہ میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, ایک دم اڑاتے ہیں پیسہ, کہ لوگ کہیں گے بڑا مالدار ہے, لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ. اڑانے کے بعد ان کو بڑا مزہ آتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار اس کو کہتے ہیں لگژری شادی, اس کو کہتے ہیں ایونٹ. ایک وہ ایونٹ ہے کم بخت کا, وسیم کا, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ جنازے میں آئے ہیں یا کسی کی شادی میں آئے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو صحیح کر دو مائک کو, جو بھی انتظامیہ ہے نا, کہ مجھے غصہ آنا شروع ہو جائے گا نا, پھر اچھا نہیں ہوگا. تو یہ ایونٹ ہوتے ہیں, کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ایونٹ شادی کا ہو رہا ہے یا جنازے کا ہو رہا ہے. تو اڑا تو دیتے ہیں بہت اچانک ایک دم سے, بعد میں کیا حالات ہوتے ہیں ان کے, بعد میں کیا حالات ہوتے ہیں. اپنی ضرورت کے پیسوں کو بھی ترس رہے ہوتے ہیں, تھوڑے تھوڑے چند روپوں کی خاطر ترس رہے ہوتے ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جلد باز لوگوں کی علامت بیان کی کہ یہ خواہش نفس کے غلام ہوتے ہیں, ان کو فوراً چاہیے, فوراً. جب فوراً چاہیے اور کرنسی بھی فوراً چاہیے. فوراً کا مطلب کیا, باہر کی کرنسی, ٹھیک ہے نا. ایک بندے کا فون آیا, مفتی صاحب مجھے ڈالر میں پیسہ کمانا ہے, مجھے ڈالر بتاؤ, ڈالر. میں نے کہا ادھر رہ رہے تو پاکستانی کرنسی میں کما لے. نہیں, مجھے ڈالر میں کمانا ہے, ڈالر میں. تو کیا ہے ہوس؟ تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی ہوس بالکل بھی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو انسان میں میچورٹی پسند ہے, میچور ہونا چاہیے. رشتوں کے معاملے میں بھی لوگ جلد بازی کرتے ہیں.
یہی چاہیے, ہر قیمت پہ ادھر ہی شادی کرنی ہے, ہر قیمت پہ مجھے یہ چاہیے. بھائی تم اللہ سے دعا مانگ لو, پہلے استخارہ کر لو کہ اے اللہ یہ تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے تو کرا دے, بہتر نہیں ہے تو میرے دماغ کو یہاں سے ہٹا دے. ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا, آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے سب کو؟ تو مجھے کیوں نہیں آ رہی؟ پھر نہیں ہے کوئی سسٹم تو باہر کے مائک بند کر دو نا سارے, باہر کی آواز ہی گونج کے مجھے آ رہی ہے. تو یہ انسان کی خصلت ہے, فوری چاہیے اس کو رزلٹ, ہر چیز میں فوری چاہیے. تو اللہ نے کیا فرمایا, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مس, اس میں تو میں کئی ہفتے بیان کر چکا ہوں, اس کو زیادہ نہیں چھیڑوں گا. آگے اللہ فرماتے ہیں الا المصلین. اچھا دیکھو, جل باز آدمی کبھی ہنسی خوشی والی لائف نہیں گزار سکتا. وہ بہت سے لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں سوسائٹی میں جو بڑے جلباز ہوتے ہیں لیکن وہ خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو خوب سمجھ لو یہ خوشی ان کی عارضی ہوتی ہے, حقیقی خوشی نہیں ہوتی. یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ابھی خوش ہیں. دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جس کو نشے کی عادت پڑ جائے, وہ نشے کی طرف جاتا ہے جل بازی میں. ایکو نہیں, باہر کے مائک بند کر دیں, وہ ہال کا بھی بند کر دیں, اوپر کا بھی بند کر دیں. جو صرف یہیں کے کھلے رہنے دیں گے نا تو وہ آواز گونج گونج کے میرے کانوں میں نہیں آئے گی. تو دیکھو بیان میں بار بار بیچ میں کباب میں ہڈی بن رہا ہوں نا, پھر دماغ بہت خراب ہوتا ہے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ سارا ٹیمپو ہی بیان کا ٹوٹ جاتا ہے. اب دیکھو جو نشہ کرنے والا آدمی ہے نا, وہ خوشی کے لیے نشہ کرتا ہے نا, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں نشہ کروں گا مجھے اس کی عادت پڑے گی, جیسے ہی عادت پڑے گی تو اور چاہیے, پھر اور چاہیے, زندگی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن وہ کیا کرتا ہے, جب نشہ کرتا ہے اس وقت اسے غم محسوس ہوتا ہے یا خوشی محسوس ہوتی ہے؟ اس وقت تو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اس خوشی سے لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے کہ یار دیکھو یہ جو نشہ نہیں کر رہا وہ تو آرام سے بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا ہے, اور جو نشہ کر کے آیا ہے وہ کیسا ہواؤں میں 2-2 فٹ اچھل رہا ہے, ایسا خوش, کبھی ادھر کلابازی کبھی ادھر کلابازی. او بھائی رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہیں جو با انداز بہار آئی ہے. یہ اوریجنل خوشی نہیں ہے, یہ وقتی خوشی ہے. اوریجنل خوشی کے لیے انسان خوشی کے سبب کا محتاج نہیں ہوتا. دیکھو جس کے جسم میں طاقت آتی ہے نا ٹیکا لگانے سے, جس دن ٹیکا لگانا بھول گیا اس دن طاقت نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کمزور آدمی ہے. جس کو ٹیکا لگائے بغیر سارے کام کر رہا ہے وہ سچی مچی میں کیا ہے, بولو نا منہ سے, وہ طاقتور ہے. جس کو چینی کھائے بغیر شوگر کی کمی ہو جائے اس کو چینی ساتھ میں لے کے چلنی پڑتی ہے. اب جیسے ہی شوگر کی کمی ہوتی ہے چینی کھاتا ہے تو شوگر نارمل ہوتی ہے. وہ صحت مند ہے یا جو چینی کے بغیر چل رہا ہے پھر بھی شوگر کم نہیں ہوتی؟ کون صحت مند ہے اس میں؟ بھائی دیکھو شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں وہ چینی یا میٹھا ساتھ میں لے کے چلتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم اندرون سندھ سے آ رہے تھے تو ایک شوگر پیشنٹ میرے ساتھ گاڑی میں آگے بیٹھے ہوئے تھے. اب ہم اندرون سندھ گئے, بہت ہمیں بھی شوق تھا گھومنے پھرنے کا, تھر کے علاقوں میں انجوائے کر رہے ہیں ہم, بہت اندر چلے گئے. کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملی وہاں پہ, پانی تھا, کوئی دکان سے کوئی چیز نہیں, کوئی دکان بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. مجھے نہیں پتا تھا یہ شوگر کے پیشنٹ ہیں. ہم جب واپس آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ ٹن ہونا شروع, جھوم رہے ہیں, دائیں جا رہے ہیں بائیں جا رہے ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں یار میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں بس مجھے لگا کہ یہ شوگر پیشنٹ ہے, ایسا نہ ہو ان کی شوگر گر رہی ہو. تو کیونکہ بہت دیر سے ان کو کھانے کو نہیں ملا, حالانکہ ہمیں بھی نہیں ملا تھا, ان کو بھی نہیں ملا تھا کھانے کو. اب کیا ہوا, اللہ کے فضل ہو گیا, پیچھے سیٹ پہ میرے بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے بچوں سے بولا بیٹا کسی کے پاس کوئی ٹافی ہو, تو فیملی تھی نا ساتھ, بچوں کو بھی گھمانے لے گیا تھا میں. تو ایک بچے کے جیب سے شکر ہے کوئی ٹافی نکل آئی. وہ ٹافی ہم نے ان کے منہ میں ڈالی ہے, تھوڑی دیر میں ان کا دماغ کیا ہو گیا, سیٹ ہو گیا اور خوش ہو گئے ماشاءاللہ زبردست. اب جیسے وہ خوش ہوئے تو ان کی اس ظاہری خوشی کو دیکھ کر اگلا کیا سمجھے گا, صحت مند کون ہے؟ وہ ہیں. حالانکہ صحت مند وہ نہیں ہے, ان کو اپنی شوگر کو مینٹین رکھنے کے لیے ٹافی چاہیے,
اور جو صحت مند بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ, ہمیں اللہ کا شکر ہے شوگر نہیں, تو ہمیں اپنی شوگر کو مینٹین رکھنے کے لیے شوگر نہیں چاہیے, چاہیے ٹائم پہ چاہیے جو نارمل طریقہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ایک دم غائب. تو خوب سمجھ لو, جو لوگ گناہ کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, شریعت کو فالو نہیں کرتے, ان کو خوشی کے لیے شوگر چاہیے, ان کو شوگر کو مینٹین رکھنے کے لیے دنیا کی شوگر چاہیے, ان کو شراب چاہیے. اگر شراب نہیں ملے گی ان کی خوشی کے جو ہارمونز ہیں وہ ایک دم کہاں چلے جائیں گے, دھڑام کر کے نیچے آ جائیں گے, ورنہ وہ خوشی نہیں رہیں گے, کمبخت ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں گے. ان کو کباب چاہیے, شراب کے ساتھ کیا چاہیے خوش رہنے کے لیے, کباب. یہ کباب کنایا ہے, نائٹ کلب چاہیے ان کو خوش رہنے کے لیے, ان کو تفریحی مقامات چاہیے خوش رہنے کے لیے. بار بار وہ خوشی کے لیے نا اسباب اختیار کرتے ہیں. ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک شوگر کا ٹیکا چاہیے, انجیکشن چاہیے, جس میں لڑکیاں بھی ہوں, جس میں عیاشی بھی ہو, جس میں شراب بھی ہو, جس میں کباب بھی ہو, جس میں دولت بھی ہو, جس میں لگژری لائف بھی ہو, ایئر کنڈیشن روم, گاڑیاں, بہت کچھ ان کو چاہیے. تو جب یہ چیزیں ان کو ملتی ہیں, ہم ان کو خوش دیکھتے ہیں تو ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں, یار خوش تو انگریز ہے, خوش کون ہے, ابے یہ ہے لگژری لائف, اس کو کہتے ہیں خوشی. اور نہیں میرے بھائی, یہ مصنوعی خوشی ہے, خوش رہنے کے لیے ان کو یہ سب چیزیں چاہیے. سچی مچی میں ہم لوگ خوش ہیں, کچھ نہ بھی ہو تو کیا ہے خوش. ہمارے ملک میں کسی گورے کو لا کر 2 ہفتے کے لیے چھوڑ دو, اگر ڈپریشن سے نہ مرے تو میرا نام بدل دینا. سمجھ میں, جب وہ دیکھے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایئرپورٹ سے جامع رشید نہیں آنے دیا, خطرات ہیں, وہ کہے گا بھائی ان کے ملک میں خطرات کتنے چل رہے ہیں یار. اس کو بتایا جائے نا کہ اصل میں خطرہ یہ کو بم سے نہ اڑا دے, تو کہا بھائی بم معمولی چیز ہے یار تم لوگ کے, اصل میں یہ ڈر تھا کوئی یہ نہ کر دے, کوئی وہ نہ کر دے, کوئی ایسا ہو. کہہ رہے یار تمہارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. تو ہمارے ملک میں اتنی زیادہ ڈپریشن کے اسباب ہیں, ان اسباب میں بھی اگر کوئی خوش رہتا ہے